بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحابہ سیدی یا محبوب اللہ۔ تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پی مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ۔ ذکر داخے شہرانم سیاہ شدرو زیسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ۔ چو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں، مکن محروم جامی را در آنجا یا رسول اللہ۔ چوسوے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالانت کنم جاں یا رسول اللہ۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ عزیز سامعین محترم، اولاد کی تربیت کے حوالے سے اور اولاد کے حقوق کے حوالے سے آپ کے سامنے پچھلے جمعے گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ موضوعات میں نے پہلے بھی بیان کیے، اور اس وقت بھی میرا مقصد یہی تھا معاشرے کی اصلاح، اور اس کو دوبارہ ذکر کر رہا ہوں، رپیٹ کر رہا ہوں، اور پھر بھی مقصد یہی ہے کہ ہماری اصلاح ہو۔ بہت ہی اہم ترین یہ موضوع ہے۔ ہر بندہ اگر یہ موضوع سیکھ لے، زندگی اس کی آنے والی ہر لمحہ اس کا آسانی کی طرف جائے گا، جب اس موضوع کو اس نے سیکھا ہوگا۔ اچھا، اگر ہماری پہلی جو زندگی گزر گئی اس میں ہم سے کوئی سستی کاہلی ہو گئی ہے، لا علمی میں گزر گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے آپ اس پہ ابھی بھی عمل شروع کریں گے کچھ چیزوں پر، تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کی زندگی بھی آسان ہوگی۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، ہر دکھ بندہ سینہ چوڑا کر کے برداشت کر لیتا ہے، لیکن جو اولاد کا دکھ ہوتا ہے نا، یہ برداشت نہیں ہوتا۔ جوانی میں بوڑھے ہوتے ہوئے لوگ وہ نظر آتے ہیں جن کی اولاد نافرمان نکل آتی ہے۔ اولاد اگر اچھا کام کریں تو باپ اور ماں کا کلو خون بڑھ جاتا ہے، اور اگر وہ باہر لڑائی کر کے آ جائے نا چھوٹا بچہ، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں لمحہ آ جائے، تو یقین مانے باپ کہتا ہے یار میں نے تجھے امید نہیں رکھی تھی کہ آج تک میں نے میری طرف سے میرے گھر میں کوئی وہ شکایت نہیں آئی، لمحہ نہیں آیا ہے، اور آپ کی طرف سے آ گیا، تو باپ وہ نا ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے اس کا۔ میں آپ سے عرض کروں، اپنی اولاد کی تربیت، اولاد کے حقوق یہ ضرور مد نظر رکھیں، وگرنہ آپ اپنی جو مادی دولت ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ خوشی کا تعلق دولت سے نہیں ہے، خوشی کا تعلق اگر دولت سے ہوتا تو جو جھونپڑی کے اندر سے ہنسنے کی آواز نہ آتی۔ خوشی کے لیے ضروری ہے لوگوں میں خوشی تقسیم کرنا، اور لوگ سارے دائیں بائیں ماں باپ کے بعد سب سے قریب ترین آپ کی اولاد ہوتی ہے، آپ کی بیوی ہوتی ہے۔ آپ ان کو پہلے خوش رکھیں، جب وہ آپ کے شیلٹر کے نیچے، آپ کی پناہ کے نیچے، آپ کے سائے کے نیچے اگر وہ افراد ٹھیک رہے، وہ خوش رہے، تو آپ کی ساری دنیا خوش ہو جائے گی۔ آپ کا جیون ساتھی، آپ کے بچے اگر وہ خوش ہیں آپ سے، تو پھر آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ افراد آپ کے ساتھ ہے، ساری دنیا بھی خلاف ہو جائے تو آپ کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیز سامعین محترم، پچھلے جمعے ہم نے بچوں کے نام رکھنے کے بارے میں، یہ بچے کا حق ہے اچھا نام رکھا جائے، اور حدیث میں آیا کہ احمد، عبد الرحمن، حامد، عبداللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو عبداللہ اور عبد الرحمن سب سے زیادہ نام پسند ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں تو یہ رکھے نہیں جاتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نام وہ رکھیں گے وہ جو فلاں سال میں مووی ہٹ ہوئی تھی، اس میں فلاں ہیرو تھا، اس کے نام پہ نام رکھا جائے گا۔ تو پھر ظاہر ہے جب بچے کو فلمی ہیرو کے نام پہ اس کا نام رکھیں گے تو پھر وہی آپ کو فلمیں کرائے گا بڑا ہو کے، وہ آپ کے پاؤں تو نہیں چومے گا۔ وہ ظاہر ہے جو جس کی نیت، بچے کی ذات پہ نام کا اثر ہوتا ہے، اور پھر خالی نام کا نہیں، جس ذات کے نام پہ نام رکھا جو ذات کا بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ اپنے خاندان میں یہ دیکھیں، آپ کا باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، کوئی بھی نیک ہے، آپ کی والدہ میں سے کوئی نیک ہے، تو اس خاندان میں کوئی نیک ہے، اس بزرگ کے نام کے اوپر آپ اپنے بچے کا نام رکھ لیں،
اور اگر 80-90% اس کی عادتیں اس بچے میں نہ پائی گئی تو اب مجھے آ کے کہنا علامہ صاحب آپ نے بات غلط کہی تھی. ہوتی ہے یہ نام ذات کا اثر ہوتا ہے، جس کی ذات کے اوپر آپ نے نام رکھا ہے. اب دیکھیں شخصیت کون سی ہے. آپ اپنے سمجھتے کہ میرا دادا بڑا عظیم بندہ تھا تو دادے کے نام پہ رکھ لیں نام. اچھا آپ کہیں گے جی آپ دادے کے نام پہ، ادھر تو ہماری ہسٹری آف اسلام دیکھیں، اس کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا نام علی ہے، باپ کے نام پہ، دادے کے نام کے اوپر پوتے کا نام ہے. بڑے بیٹے کا نام بھی علی، درمیانے کا نام بھی علی، چھوٹے کا نام بھی علی، تینوں بچوں کا نام علی ہے. علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. صرف ان میں فرق کرنے کے لیے اکبر بڑا ہے، اوسط درمیانہ ہے، منچلا ہے، اور اصغر چھوٹا ہے. صرف پہچان کرنے کے لیے باقی دادے کے نام پہ نام رکھا گیا. اور ہمارے ہاں وہ پورے خاندان میں دور دور تک کسی کا نام ہو تب اپنے بچے کا نام اس پہ نہیں رکھتے، چاہے وہ عبداللہ یا عبد الرحمن ہی ہو. عزیز سامعین محترم، یہ بچوں کا حق ہے. پھر اللہ حضرت فرماتے ہیں جو نام رکھا جائے اس نام کی تعظیم بھی کی جائے. اب نام تو اچھا رکھ لیتے ہیں لیکن نام لے کے بچے کو جب گالی دی جاتی ہے تو نام کی بھی توہین ہوتی ہے. اب نام آپ نے محمد رکھا ہوا ہے اور محمد کہہ کے آپ اس کو گالی دیں تو نام کی تعظیم نہیں، توہین ہوتی ہے. نام جب رکھ لیا جائے تو پھر اس کا ادب بھی کیا کریں. پھر عزیز سامعین محترم اللہ حضرت فرماتے ہیں اگلا جو حق ہے، کہتے ہیں کہ مجلس میں بچے کے لیے جگہ چھوڑیں. آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، جس مجلس میں، محفل میں، سٹنگ میں، گیٹ ٹوگیدر میں بیٹھے ہیں، آپ کا بیٹا آ جائے تو بیٹے کے لیے بھی جگہ چھوڑیں. بیٹا بیٹھا ہو تو باپ جاتا ہے تو بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے، ابا جان ادھر آئیں. تو اگر بیٹا آ جائے تو کیا باپ اس کو بٹھا نہیں سکتا ہے؟ باپ ادب نہیں اس کا کر سکتا. آپ بھی بچے کا ادب کریں. گیو اینڈ ٹیک کا زمانہ ہے. گیو ریسپیکٹ، ٹیک ریسپیکٹ. عزت دو، عزت لو. آپ بچے اچھا دوسروں کے بچوں کو عزت دیتے ہوئے ہم نظر آتے ہیں. وہاں وہ آپ کے ساتھ جی بیٹھے ہیں، اس کا بیٹا آ گیا نا تو آپ اس کو ہاتھوں پہ نہیں آنکھوں پہ اٹھائیں گے. اور جب اپنا بیٹا آ گیا ہے تو ہم اس کو عزت ہی نہیں دیتے. کیوں نہیں عزت دیتے ہیں؟ میں آپ کو عرض کروں، میں نے یہ جملہ بڑی جگہ پہ سنا ہے. آپ ولیمے پہ چلے گئے، شادی پہ چلے گئے، اب وہاں پہ جا کے ہماری یہ معاشرے میں پریکٹس یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی جو بچے ہیں نا وہ ماں کے پاس ہی رہیں گے. 2 ہیں 4 ہیں بچے ماں کے پاس رہیں گے. اگر کوئی مد پکڑ کے لے جائے بچہ دوسری طرف تو میں نے کہتے ہوئے کئی لوگوں ایتے ہیں رن مرید بھائی بالاں دا پیو نال کی کام ہے، بالاں دا نوں سنبھالنا کام تو عورتاں دا ہے. تو بھائی پیدا کس نے کیا ہے؟ آج اگر ماں کا حق اس پہ، ماں اس کو سنبھالے گی، پھر بڑا ہو کے بچہ بھی ماں کو ہی سنبھالے گا، باپ کی بات نہیں سنے گا. آپ باپ ہیں، آپ اس کو پاس رکھیں. آپ نے اس کو مینرز سکھانے ہیں، ایٹیکیٹ سکھانے ہیں، آداب مجلس سکھانے ہیں، اس میں اخلاقیات پیدا کرنی ہیں. یا وہ گاما چاہ والا کرے گا آ کے؟ اور اپنے پاس بٹھائیں اپنے بچے کو، اس کو جگہ دیں، عزت دیں. 4 بندوں میں بتائیں یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے. اگر شرارت کرتا ہے تو بچے ہوتے شرارت کے لیے. بڑا دل کریں، بڑا ذہن کریں، آپ کے بچے ہیں، آپ ان کو سدھارنا ہے، کسی غیر نے نہیں سدھارنا ہے. ان کے ساتھ دوستی کریں. جب تربیت کی بات آئے گی میں آپ کو بتاؤں گا اگلے موضوعات کے اندر کہ کہاں کتنی دیر تک باپ اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھے گا تو بچے کی تربیت آٹومیٹیکلی ہوگی. مجلس میں جگہ دے. اچھا پرانے ہمارے دور میں ہوتا تھا کہ جب وہ بچہ کسی محفل مجلس میں آ کے بیٹھتا نا کسی ڈیرے کے اوپر، گاؤں میں جہاں 4 5 10 بندے بیٹھے ہوتے تو بچہ آ کے بیٹھ جاتا. تو پرانے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ بلوغت کے قریب ہے تو پھر نفسیاتی طور پہ ایسی باتیں بیان کرتے کہ بچے کو سمجھ آ جاتی ہے میں بالغ ہو گیا، میں نے یہ کام کرنے ہیں. باتوں باتوں میں سمجھاتے. اچھا اگر شادی کے قریب بچہ ہے تو پھر اس کو وہ والی باتیں بتاتے جو شادی کے ساتھ ریلیٹ ہوتی تھی تاکہ بچے کی تربیت ہو. لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے، ظاہر باپ جب وہ اتنا بڑا موبائل ہاتھ میں لے کے بیٹھا اور فیس بک پہ 7 سمندر پار کسی لڑکی کی تصویریں دیکھ رہا ہوگا تو وہ 7 سال 8 سال کے بچے کو قریب تو نہیں بٹھائے گا. باپ کرپٹ ہے تو بیٹے کو کیسے قریب بٹھائے گا؟ آج ہمارے معاشرے میں بچہ قریب آ جائے تو ہم کہتے ہیں چل لے تیرا کی کام وڈیاں دے وچ. نہیں بھائی آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کو قریب بٹھائیں. مجلس میں اس کو جگہ دیں اپنے قریب. آپ اپنے بچے کو آج قریب کریں، کل جب آپ بوڑھے ہوں گے آپ کا بیٹا بڑھاپے کے باوجود آپ کو اپنے قریب کرے گا.
یہ حق ہے، آج دو کل لو، آج عمل کرو کل وہ بھی عمل کریں گے۔ پھر اس کے بعد اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مارنے برا کہنے میں احتیاط کرے۔ میں نے تو یہ عرض کیا کہ ہمارے معاشرے میں باپ اتنے موٹے ڈنڈے کا نام ہے، پیار کا تو تصور ہی چھوڑ دے نا بچوں کو، لے تو بالا موڈیا نے چکی پھرنا میں، کیوں آپ کا بیٹا نہیں ہے؟ کس چیز کی شرم محسوس کرتے ہو بھائی؟ بچوں کو سینے سے لگائیں، جسم کے ساتھ چمٹائیں، کندھوں پہ بٹھائیں، آ کے یہ حقوق آ رہے ہیں۔ تو بچہ جو ہے اس کو مارنے برا کہنے میں احتیاط کرنی چاہیے، اتنا نہیں سویر قسم کا مارنا چاہیے کہ بچہ بالکل وہ چوروں کی طرح ماریں اور وہ بچہ آپ سے باغی ہو جائے، ماریں ضرور لیکن ایک حد کے ایک لمٹ کے اندر رہ کے ماریں تاکہ بچہ آپ سے باغی نہ ہو، نفرت نہ بچے کے دل میں پیدا ہو۔ اگر بچے نے غلطی کی ہے یاد رکھیں، بچے نے غلطی کی، آپ بچے کو ماریں گے بچہ نفرت نہیں کرے گا، اور اگر آپ نے ناجائز بچے کو مارا ہے پھر بچے کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ بچہ خوش ہوتا ہے کہ میرے باپ نے بری کام سے مجھے مارا ہے لیکن اتنا زیادہ نہ ماریں، وہ آپ کا بیٹا ہے یہ بچے کا، کیونکہ اس نے کون سا آپ کے گریبان سے پکڑ لینا ہے، چھوٹا بچہ کیا کرے گا وہ، اس لیے بچے کو مارتے ہوئے مارنے میں یا برا بڑا کہنے میں احتیاط کرنی چاہیے، اتنا نہیں برا کہنا چاہیے کہ بچہ بہت زیادہ ہی برا ہو جائے۔ پھر عزیز سامعین محترم اس کے بعد اگلا حق بیان کرتے فرماتے جو مانگے بر وجہ مناسب، یعنی اس کے لیے مناسب ہو تو دے، اگر بچے کے لیے مناسب ہو جو مانگے تو اس کو دے۔ یاد رکھیں کہ انسان کی خواہشات باپ کے پیسوں پر پوری ہوتی ہیں، اپنی تنخواہ سے تو ضروریات بھی بندے کی پوری نہیں ہوتی۔ موجب وہی ہیں جو باپ کے پیسوں سے ہم نے کر لی ہیں، یقین مانے وہ 10 روپے لے کے جو ٹافیاں لینے کے لیے دکان پہ جاتے تھے، ان 10 روپے سے جو انجوائے کیا جاتا تھا آج وہ برگر شوارمی اپنی جیب سے کھانے سے انجوائے نہیں ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو جو مناسب انداز میں ہو ضرور ان کو دیا کریں۔ اسی طرح آگے آپ فرماتے ہیں یہ بڑا ہی اہم حق ہے، فرماتے ہیں پیار میں چھوٹے لقب بے قدر نام نہ رکھے کہ پڑا ہوا نام مشکل سے چھوٹتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کا نام الٹا رکھ دیا تو بڑا ہو کے بچے کو پریشانی ہوگی، اور اس میں آپ سے عرض کروں کہ یہ نام ہم کیسے بگاڑتے ہیں اور اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ پہلے ایک سائیکولوجیکل آپ کو بات بتاؤں، اگر آپ نے الٹا نام رکھا تو مسجد میں الٹے نام سے بندے کا اعلان نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ادھر علاقے میں 1-2 لڑکے فوت ہوئے، کافی سال پہلے کی بات ہے، ان کا الٹا نام تھا جس سے وہ مشہور تھے معاشرے میں، لیکن جب وہ فوت ہو گئے اعلان ہوا تو الٹا نام لے کے تو مسجد میں اعلان نہیں نہ ہوتا، وہ جو گندا الٹا نام پڑا ہوا ہے وہ تو اعلان نہیں نہ ہوگا، اعلان تو وہی ہوگا جو آپ کا اصل نام ہے، اصل نام تک کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ بچوں کے نام الٹے رکھتے ہوئے غور کریں کہ کل معاشرے میں اس کی عزت نہیں رہے گی، آپ نے اس کی عزت، اکثر گھر کے اندر الٹے نام پڑتے ہیں، اچھا پھر جب الٹے نام رکھے جائیں ان الٹے ناموں کا ہم بعض دفعہ جب الٹے نام رکھتے ہیں تو گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہے، رحیم ہے، تو ہم نے نام رکھتے ہیں ریما، اب اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحیم، صفت ہے اللہ کی، تو یہ آپ الٹا پکار رکھیں یہ بالکل غلط ہے، گناہ ہے۔ اسی طرح کریم ہے، اس کو کریمہ کہنا شروع کر دیتے، سلام ہے سلاموں کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ الٹے نام لیتے ہیں ہم۔ اچھا لفظ رحمان ہے، رحمان خالی نام رکھنا جائز نہیں ہے، عبد الرحمان رکھنا جائز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے جو بندے کا ڈائریکٹ نام نہیں رکھ سکتے آپ نے جب بھی پکاریں عبد الرحمان پکاریں، رحمان نام نہ رکھیں، خالی رحمان نہ رکھیں، عبد الرحمان رکھیں، اس کی تعظیم دوسرے ناموں کی بنسبت زیادہ ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم کچھ نام ایسے ہم ان کو بگاڑ دیتے ہیں، مثلا حبیب سے حبو کہنا شروع کر دیا، نصیر سے نسو کہنا شروع کر دیا، بشیر سے بچو کہنا شروع کر، یہ اس طرح کے نام کرتے ہیں، یہ نام رکھنا، یہ اس طرح الٹے نام رکھنا یہ جائز نہیں۔ ہاں ایسا نام آپ اس کو ترقیم کر لیں اور وہ اسلام میں اس کی اجازت ہے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کریم آقا علیہ السلام کی بیوی تھیں، اور واحد یہ کماری بیوی تھی، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، لگتے جگر تھی، حضور علیہ السلام ان کو پیار سے حمیرہ کہتے، اور عائشہ نام تھا یا عائش، یعنی اینڈ سے وہ تا گول ہٹا کے یا عائش کہہ دیتے تھے، یعنی ایسا نام جس سے اگلا بندہ وہ سنتے ہوئے اب اس کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے، یہ آپ اس کا نام رکھ سکتے ہیں جس سے وہ غصہ نہ کرے،
لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس نام کی وجہ سے آنے والے وقت میں اس کو پریشانی ہوگی تو پھر ایسا نام پکارنا یا رکھنا یا جائز نہیں. اور آپ یہ غور کریں کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بیان کیا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تانے نہ دیا کرو آپس میں ایک دوسرے کو, اور ایک دوسرے کو الٹے نام بھی نہ رکھا کرو. اور آج ہمارے معاشرے میں جو ایک سیاپا جگت کا آیا ہے, اس نے تو ہمارے معاشرے کی شکل ہی بگاڑ کے رکھ دی. یہ ٹک ٹاک, یہ جگت بازی, یہ اس نے اتنا خراب معاشرے کو گدلا کر دیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں 99% جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو میراثی پن ظاہر کرتے ہیں. ہر وقت ہنسی مذاق, ہر وقت. جبکہ صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں, زیادہ وہ روتے تھے, کم ہنستے تھے. پھر یہ مسکرانا, کہکا لگانا, اس کے بارے میں بھی مسئلے ہیں. مسکراہٹ ہے, تھوڑا سا ہونٹوں کو آپ لمبا کر دیں, یہ مسکراہٹ ہے. کہکا جو جس کے ساتھ آواز ہو, کہکا لگانے سے اسلام نے منع کیا ہے. اور ہم تو کہتے ہیں چار دوست بیٹھے بعد میں کہہ کے ہمارے پہلے شروع ہو جائیں, پھر کہتے ہیں یار دل بڑا پریشان ہے, آج وہ طبیعت پتہ نہیں جی بوجھل سی, رات کو نیند نہیں آتی ہے. تو تم نے سارا دن کیا ہے؟ وہ ٹک ٹاک, وہ جگت بازی, وہ الٹے نام. ہم تو کسی کو الٹے نام سے پکارنا بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. تو بچے کا الٹا نام پیار سے بھی اگر رکھا جائے تو یاد رکھیں اس میں کل بڑے ہو کے اگر وہ الٹا نام پڑ گیا تو اس میں بچے کو شرمندگی ہوگی, اور وہ آپ کے لیے بھی باعث شرمندگی بنے گی. اس کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بچے کو دودھ پلائے تو 2 سال تک اس کی ماں سے پلائے یا نیک دائیا سے پلائے. 2 سال تک بچے کا دودھ پینا یہ حق ہے. اچھا, اس مسئلے کے بارے میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک مکمل دودھ پلائیں. یہ بچے کا حق ہے. اب بچہ گود میں ہوگا, وہ تو نہیں کہے گا میں نے ماں کا ہی دودھ پینا, کسی اور کا نہیں پینا ہے. یہ تو آپ نے اس کا حق ادا کرنا ہے. 2 سال تک دودھ پلانا یہ بچے کے لیے لازم ہے, یہ بچے کا حق ہے. لیکن کیا ہماری مائیں 2 سال تک دودھ پلاتی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں تو جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے اس کو کہتی یہ تو ہے ہی پینڈو, ان پڑھ, جاہل, ڈنگر ہے یہ. دیکھیں جی, ہم اپنے بچے کو وہ فلاں جو کمپنی کا دودھ ہے نا ڈبے کا, وہ اتنے 1000 روپے کا آتا ہے, وہ ہمارا بچہ تو 1 مہینے میں اتنے ڈبے پی جاتا ہے, اور یہ بڑا مفید ہے, اس کے اندر بڑی کیلوریز ہے. بیوقوف عورت, ماں کے دودھ سے بھی بڑھ کے کوئی کیلوریز ہو سکتی ہے؟ ماں کے دودھ سے بھی بڑھ کے کوئی طاقت ہو سکتی ہے؟ ماں کا پیا ہوا دودھ ساری زندگی بندے کے جسم میں طاقت رکھتا ہے, اس کا اثر رہتا ہے. دودھ جب پلانے کے لیے اگلا حق جو اللہ حضرت نے یہ لکھا ہے کہ دودھ پلاتے ہوئے جس عورت کا انتخاب کیا جائے وہ نیک عورت ہونی چاہیے, کیونکہ دودھ بچے کی ذات کے اوپر اثر چھوڑتا ہے. اگر کسی رذیل, گھٹیا, فاحشہ عورت کا آپ نے دودھ پلا دیا تو یاد رکھے بچہ بڑا ہو کے اس کی عادات گدلی ہو جائیں گی. یہ بچوں کا یہ حق ہے. عزیز سامعین محترم, اگر بچوں کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے اور ظاہر ہے اس کے اگلے سال تیسرے سال آپ بچہ لیں گے تو ایک اور دوسرے بچے کے درمیان کم از کم 3 سال کا وقفہ ہوگا. اور یہ کیسا اسلام نے منصوبہ بندی کا پیارا قانون دیا. 2 سال تک دودھ پلائیں, تیسرے سال بھی جا کے بچہ لیں, 3 سال کا وقفہ ہوا, ماں کی صحت بھی ٹھیک رہے گی, باپ کی جیب بھی سلامت رہے گی, اور پہلے بچے کی صحت بھی سلامت رہے گی, گھر بھی خوشحال رہے گا. اکثر لڑائی کی جو وجہ گھروں میں بنتی ہے وہ یہی ہے کہ جب جیب میں پیسے تھوڑے ہوتے ہیں تو بندہ لڑائی کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے. کبھی بچے کو مار, کبھی فلاں کر, پریشانی آ گئی, وہ بھی آ گئی, وہ بھی پریشانی آ گئی. جیب تنگ ہو تو بندے کے نظریات بھی تنگ ہو جاتے ہیں. اس لیے اسلام کا یہ جو قانون ہے کہ بچوں کو 2 سال تک دودھ, بچے کا حق ادا کریں. آج آپ اس کا حق ادا کریں گے, بڑا ہو کے وہ آپ کا حق ادا کرے گا. پھر عزیز سامعین محترم, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح آگے فرماتے ہیں, اگلا جو بچے کا حق یہ ہے کہ بچے کا نفقہ اور اس کی حاجت کے سب سامان مہیا کرے. یہ بندے کے اوپر واجب ہے جن میں اس بچے کی حفاظت بھی شامل ہے. نانو نفقہ میں بچے کے نفقے میں کیا آتے ہیں, اس کے کپڑے آتے ہیں, جوتے آتے ہیں, اس کے کھانے پینے کا سامان آتا ہے. یہ باپ کے اوپر واجب ہے. اب آپ نے پیدا کر لیا ہے, خود آپ ہوٹلنگ کر رہے ہیں, خود آپ کی کاٹن بوسکی کے اوپر وٹ بھی نہیں آتے ہیں, اور آپ کا بچہ وہ ٹوٹی جوتی پہن کے, وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے پھر رہا ہے.
اس سردی میں بھی اس کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، تو بھائی آپ پیدا کس نے کیا ہے؟ آپ نے کیا، آپ باپ اس کے. یہ بچوں کا حق ہے ان کو ادا کیا جائے. اگر آپ نہیں ادا کریں گے کل قیامت والے دن یاد رکھیں گریبان آپ کا ہوگا، آپ کے بیٹے کا یہ ہاتھ ہوگا، کیونکہ بچوں کا حق ہے آپ نے ادا نہیں کیا. پھر اگلا جو حق بیان کرتے ہیں، یہاں سے جو حقوق شروع ہو رہے ہیں، جب میں نے یہ پڑھنے شروع کیے تو میں نے ان پہ غور کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا یہ جتنے بھی حقوق ہیں وہ یہ کہ ہاؤ ٹو انکریز لو ان یور چلڈرن، اپنے بچوں میں محبت کو کیسے بڑھانا ہے. آپ یہ حق ادا کریں، بچے خود بخود یقین مانے آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے. آپ کا بیٹا اس کا بیسٹ فرینڈ کوئی غیر نہیں ہوگا، سگا باپ ہوگا. میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا بیسٹ فرینڈ میرا باپ تھا. کیا آپ نہیں بننا چاہتے اپنے بیٹے کے بیسٹ فرینڈ؟ بنے. اپنے بچے کو دوستی کا حق ادا کریں اس کے ساتھ، آپ کا بیٹا بھی ہو آپ کا دوست بھی ہو. اس طرح معاشرے میں آپ کو جینے کا جو سلیقہ بھی آئے گا اور فائدہ بھی آپ کو ہوگا. عزیز سامعین محترم، اگلا حق اعلی حضرت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنے حوائج، آخری حق یہ غور سے سنیں، اپنے حوائج یعنی اپنی ضرورتیں اور ادائے واجبات شریعت نے جو واجبات آپ پہ لازم کی ہیں، مثلا زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، صدقہ آپ نے دینا ہے، قربانی آپ نے کرنی ہے، ظاہر پیسوں سے ہونی ہے. یہ والے حق ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچے اس میں اپنے عزیزوں یعنی رشتہ دار، اپنے قریبی جتنے بھی قریبی دوست ہیں، محتاج غریب، سب سے پہلے ان میں اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں. اب ہمارے ہاں کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اپنے بچے بعد میں، اور یہ ایک ہمارے معاشرے میں ہے کہ وہ جو باپ ہے نا وہ گھر میں بچے بھوکے پڑے ہیں وہ اپنی بہنوں کو دے رہا ہے. اچھا وہ جو بہن کا شوہر ہے وہ اپنی بہنوں کو دے رہا ہے، اس کا جو شوہر ہے وہ اپنی بہنوں کو دے رہا ہے. اور بھائی پہلے سب سے ماں باپ کے بعد، ماں باپ کو ان کا حق دینے کے بعد سب سے پہلے آپ کے بچوں کا آپ کے اوپر حق ہے. اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں، ان کو کھلائیں سب سے پہلے، جو کچھ بچے پھر وہ باقی لوگوں میں تقسیم کریں. آپ گھر میں بچے بھوکے ہیں اور یہ باہر حاتم تائی بنا بیٹھا ہے، یہ باہر وہ بڑے بڑے لوگوں کو نواز رہا ہے، گھر میں بیوی کے پاس بھی کپڑے نہیں، بچوں کے پاس بھی نہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کچھ آپ اپنی بیوی اور بچوں کے منہ میں دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ صدقہ لکھا جاتا ہے. یہ بھی صدقہ ہے. مسجد میں دینا بھی صدقہ ہے، بچوں کو کھلانا بھی صدقہ ہے، مدرسے میں دینا بھی صدقہ ہے، بیوی کو کھلانا بھی صدقہ ہے. حتیٰ فی فمرتہ کے الفاظ ہیں. سرکار نے فرمایا جو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینا ہے اس کو بھی اللہ صدقہ شمار کرتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے بچوں کے حقوق ادا کریں، اس کے بعد باقی رشتہ دار بعد میں آتے ہیں، باقی ساری دنیا دوست احباب بعد میں آتے ہیں. یہ بچوں کا حق ہے، ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کے روزے پہ جانے والوں میرا بھی ان کو سلام کہنا.